بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتا، جن کو جنت کا نہیں پتا. اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند. السلام علیکم جناب، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم. نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے. جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں. ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اسے دو چار باتیں حال حوال کی ہو گئیں. واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نہیں کر لگے. وہ چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ کر لو. وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر. تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے. ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں. تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا. وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو اتنے نا تینوں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ. میں راضی ہوں، کچھ مانگو. کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا، نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تمہارا رب کہے گا میرے بندو، لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا. آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. پھر بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو، میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو. اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو. اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعن نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ. ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا. بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی. ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی. اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں. حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے. اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ نہیں. لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی. تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو. جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئی ہیں موجاں. تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا
سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم کہو کہ ہن نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا۔ حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ان کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی۔ کسی کو کوئی بیماری سنا دو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں، اللہ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی۔ میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی، تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے، کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو وہ ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیما کر کے ان کے سامنے۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متحرک، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا۔ اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر،
آپ ان 14,000 بچے 14,000 بچوں میں کوئی 2 آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں۔ آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔ جو اپنے دیش میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی تنگیوں کو برداشت کرو، یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا میرا امت۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار ہوں۔ نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے۔ دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی، وہ لگتی۔ اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں، تو لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کے پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا۔ امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو کھلا چولا پہن کے گیا، اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال دی۔ تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا۔ تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا، وہ یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں اس جگہ۔ جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر، تو پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ وہ بالکل ہی بدھو تھا، اسے کچھ نہیں یاد۔ ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا، کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6۔ تم اندازہ لگاؤ، سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا۔ کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب، وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے، وہ تو سیکنڈ کے میں آیا، تو پڑھتا تو ہے نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری۔ اچھا پھر جب وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس جا، پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر، وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی۔ تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے، اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا۔ یہ 9ویں جماعت کا واقعہ۔ تو
نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ اپنے نبی کے شاباش بیٹا، واہ بڑا نعرہ لگایا، کہو انشاءاللہ سارے۔ آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو۔ ہماری لائف میں گرل فرینڈ اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں، تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا۔ میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو میں نے عزیز اللہ کو اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویک ہے نماز کی میں پردہ پہ ہے، اتنا میرے اوپر اثر ہوا۔ پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر، اس ہاتھ پہ میرا یہ سر تھا، تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی جمعے کا دن تھا، میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری، تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے، کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے، تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا کپڑے تو تبدیل کرو، یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے۔ میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا، یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جاؤنا؟ میں کہا نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جاؤنا۔ میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا، کہتا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی، وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو۔ اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا، میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا، 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا، تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے، تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو۔ ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا، وہ تو قرآن بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے، کچھ خبر نہیں۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ،
اے مبارک روح کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں، اخرجی، آجا، ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کا، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا عزرائیل آئے گا یا جنت والا عزرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو عزرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا، میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے، جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے، تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی، چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی، تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس ماحول کا میرا گاؤں تھا۔ تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں۔ 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں۔ ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وٹا چھڑی، اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا۔ چھج کا لفظ مجھے آج، چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو ہن آج تو مینوں سنائینا میں مولوی بننا تے تو میری نک وٹھاؤں میں، مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی،
جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بفرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا. کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا کہ ہن میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جاندہ پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. جو چلتے اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلائے. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کروں، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے اور امیر محمد خان بھی تھا اور اشفاق علی خان صاحب. یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. میں نے یہ پہنا ہوا، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی